اور انشاءاللہ PP-17 پہ الیکشن لڑوں گا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ حق چار یار کے صدقے مولا علی کے صدقے شہید کربلا حسین ابن علی کے صدقے انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے. اور ہمارا موٹو اور ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف پاکستان کی خدمت اور پاکستان کی عوام کی خدمت ہے. اور استحکام پاکستان پارٹی کا لوگو اور مینیفیسٹو ہے کہ ہم نے پاکستان کی تعمیر، ترقی اور استحکام، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچنا. اور پاکستان کے اندر ہم نے تحریک فساد فی الارض، فتنہ، افراتفری، چینہ چھپٹی، مارا ماری، طائف الملوکی کی سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور جب تک پاکستان کے اندر ایک کنٹینیوسلی اور کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پرامن حکومت نہیں چلیں گی 5 سال، اس وقت تک پاکستان ترقی کے مراحل طے نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ ان الیکشنوں کے اندر ایک اچھی مضبوط اور مربوط حکومت نکل کے آئے گی اور جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ PTI سمیت باقی جماعتیں بھی لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہی ہے، کیا استحکام پاکستان پارٹی کے لیے فیلڈ کلیئر ہے؟ یار جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں نا، جس پارٹی کا آپ نے نام لیا، کل 6 جنوری 2021 میں، آج سے 2.5 سال پہلے امریکہ میں جناب امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ جو سابق صدر ہیں، ان کی تقریروں سے متاثر ہو کر ان کے حامیوں نے کیپٹل ہلز کے جو ان کا واشنگٹن میں اسمبلی ہال ہے، پارلیمنٹ ہالز ہیں جہاں، اس پہ حملہ کیا تھا. کل امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کو ان تقاریر کی پاداش میں کہ جناب ایک سیولائز معاشرے میں جہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے، وہاں پہ ریاست سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی، امریکی عدالت نے نااہل قرار دے دیا. اب میں یہاں پر اور پاکستان کی عوام اس انتظار میں ہے کہ پاکستان کا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کی تقاریر سے اور ان کی پلاننگ سے متاثر ہو کر ایک جگہ نہیں، کم از کم 150 سے زائد مقامات کے اوپر حملے ہوئے. جنا ہاؤس، GHQ، آپ کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر گورنر ہاؤس. تو ہم اب دیکھیں گے کہ پاکستان کا عدالتی سسٹم پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا اس سلے میں کرتا ہے. ابھی تک تو جو حالات ہیں اس میں تو ان کو 21 توپوں کی سلامی ہی مل رہی ہے. اور چیف جسٹس صاحب جناب ماہی آوے گا تے پھلا نل دھرتی سے جاوانگی والا ماحول سے جا کے بیٹھے ہوتے تھے پچھلے 1.5 سال. آئیے آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو والے جناب گانے گنگنایا کرتے تھے سابق چیف جسٹس بندیال صاحب. اور 21 توپوں کی سلامی سے مراد یہ کہ پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ عدالت جاتے ہیں، ایک دن میں 20 25 ضمانتیں لے کے آتے تھے پچھلے 1.5-2 سال سے. تو اگر وہ یہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، تو پھر امریکہ جیسے سیولائز معاشرہ کے جہاں کی ہم نقل اتارتے ہیں جمہوری سسٹم کے حوالے سے، پارلیمانی سسٹم کے حوالے سے، اس نے تو کل ہمیں درس دے دیا، اس نے تو ہمیں رستہ بتا دیا، وہاں کی عدالتوں نے بھی اور وہاں کی جمہوریت نے بھی، کہ جو ریاست سے ٹکرائے گا، جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے گا، جو ریاست کے اندر افراتفری پیدا کرے گا، جو ریاست کی تباہی و بربادی کی صورت میں اکانومی کو اور معیشت کو تباہ کرے گا، اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوا کرتی، اس کے لیے نااہلی ہوا کرتی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں پر اس کو جناب ایک ہیرو کے طور پہ ایسے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے ملک اور قوم کی رٹ کو تباہ و برباد کر دیا اور ریاست کی رٹ کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے باوجود وہ پارٹی اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرے تو عالم یہ ہے کہ بنیر میں جلسے ہو رہے ہیں، دیر میں جلسے ہو رہے ہیں، پشاور میں جلسے ہو رہے ہیں. اب یہ جلسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کا مطالبہ نہیں ہے؟ یہ بتا دیں کہ کون سا نیا منشور لے کے آپ حلقے میں جائیں گے؟ 20 سال آپ نے ٹینیور گزارا، لیکن حلقے کے عوام کے وہی مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سا نیا منشور آپ لے کے آئیں گے؟ انہوں نے نا طاہر نصیر صاحب نے اپنی پرانی خندق اتارنے کے لیے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے ایک دفعہ بلیک میلنگ کے حوالے سے بھی میرے ساتھ جانا ایک سلسلہ کیا تھا جس کا پھر میں نے ان پہ ریٹ کی تھی. اور یہی میرے دوست یہاں پہ کھڑے ہیں، نہیں آپ کے یہ صحافی کھڑے ہیں جناب سلطان شاہ صاحب جو سب سے بڑے سفارشی تھے. آپ، میں حیران ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ 2.25 ارب روپے کے ترقیاتی کام، 50 ٹیوبویل، اور میرے حلقے کی کوئی سڑک اور کوئی گلی جو ہے وہ کچی نہیں ہے، اور 1 لاکھ فٹ سے زائد سیوریج سسٹم، 1.25 لاکھ سے زائد فٹ کی جناب پانی کی پائپ لائنز. اور میرے حلقے میں 50 60 سال پرانی جو گیس کی پائپ لائنیں جنرل ایوب کے زمانے میں پڑی تھیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ ساری تبدیل کرائیں اور A to Z
وہاں میرے حلقے میں جائیں آپ بورڈ گن گن کے تھک جائیں گے، حالانکہ آدھے بورڈ ابھی نہیں لگے، پھر بھی آپ گن گن کے تھک جائیں گے. تو اگر کسی کو نہ نظر آئے تو پھر وہ ڈاکٹر یاسین ہے، آئی اسپیشلسٹ ہیں، وہ ان کے پاس جائے گا. اپنے مقابلے میں کس کو دیکھنا چاہیں گے آپ حلقے میں؟ یار دیکھیں، میں پچھلے 44 سال سے راولپنڈی کے اندر ایک سیاسی کارکن ہوں، گراس روٹ لیول کا سیاسی کارکن ہوں. میری اپنی ایک ٹرمنالوجی ہے کہ ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے اور ایک سیاسی کارٹون ہوتا ہے. سیاسی کارٹون ہوتا ہے جو نو دولتیا ہوتا ہے، نو سیاستیا ہوتا ہے، ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرنے والا، باپ دادا پردادا کے نام پہ سیاست میں آنے والا، اسکائی لیب بن کے اوپر سے نیچے گرنے والا. اور بھائی ہم تو گراس روٹ لیول کے ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. اس سامنے گارڈن کالج کے اندر میں فرسٹ ایئر کے اندر پریزیڈنٹ تھا، میں اسٹوڈنٹ تنظیم کا. میں 7th کے اندر اپنے اسکول کی طلبہ تنظیم کا پریزیڈنٹ تھا. 9th میں نے سب سے پہلے حوالات کاٹی تھی، 40 سے زائد دفعہ حوالات کاٹ چکے ہیں. 302 جھوٹی ہم نے بینظیر بھٹو کے دور کی بھگتی ہوئی ہے، 324 ہم نے بھگتی ہوئی ہے، 4 دفعہ جیل کاٹی ہے. اور جیل جب بھی کاٹی ہے اللہ پاک کے کرم سے پوری شان کے ساتھ کاٹی ہے. جیل جا کے جانا کوئی چور چور اور کڑکڑ نہیں کرنا شروع کی کہ مجھے دیسی ککڑی نہیں مل رہی، مجھے دیسی گھی نہیں مل رہا، مجھے دیسی بکرے کا گوشت نہیں مل رہا، مجھے دیسی انڈے نہیں مل رہے، میرے کمرے کا سائز چھوٹا ہے. ہم نے تو بھائی جان پوری ہمت اور جرت کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ جب بھی جیل کاٹی. تو ہم جناب سیاسی کارکن ہیں، ہمیں کوئی اس سے ٹینشن نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون مقابلے میں ہے کون مقابلے میں نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان کا ایمان انتہائی مضبوط ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو کچھ دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر صدقے دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ پاک کرم کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر صدقے. تھینک یو سر.